بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا کیا ہوگا۔ وہاں پر اللہ نے 3 گروہ کا ذکر کیا، وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے، اور وہ لوگ جو اعراف میں ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ سنائیں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو لوگ دوزخ میں ہیں اور جو لوگ جنت میں ہیں، ان کے بیچ میں کیا کانورسیشنز ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کیونکہ سورہ اعراف ایک مکی سورہ ہے، تو اللہ وہ پیغام صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ مشرکین کو بھی دے رہے تھے، تاکہ وہ قرآن کو سیریسلی لے، قیامت کے دن کو سیریسلی لے اور نبی کی بات کو سنے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن شروع ہو جائے۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ سورہ اعراف کے بالکل آخر کی جو آیات ہے، اس میں اللہ وہ چند مسلمانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں جو اس وقت مکہ میں تھے۔ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ معاف کرنا بہت ضروری ہے، صحیح فیصلہ کرنا، حق پر کھڑے رہنا بہت ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صبر دکھانا اور اپنے نیگیٹو ایموشنز پر قابو رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ سارے کام کرنا بہت مشکل تھا جب ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، جب قریش ان کو مار رہے تھے اور ذلیل کر رہے تھے صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک خدا کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت انہی مسلمانوں کو یہ کہنا کہ وہ معاف کرنا سیکھیں، صبر دکھائیں، نیگیٹو ایموشنز پر قابو رکھیں، یہ کام ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ ساتھ ہی ان کو یہ بھی بات سمجھائی جا رہی تھی کہ اگر شیطان کے وسوسے سے ان کے نیگیٹو ایموشنز کو ٹریگر کرنے کی کوشش کریں تو وہ فوراً ذکر کریں اور اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے۔ ساتھ ان کو یہ بھی بات سمجھائی جا رہی تھی کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کریں، خوف کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ اتنے زیادہ لیسنز مسلمانوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اتنی دفعہ مسلمانوں کو خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت مسلمان تو پہلے سے جہاد کر رہے تھے اللہ کی راہ میں، وہ تو پہلے سے ہی اللہ کی محبت کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر رہے تھے، تو ظاہرہ ان کا اتنا زیادہ ایمان ہوگا جب وہ ہر چیز برداشت کر رہے تھے۔ ظاہرہ انہوں نے اپنے نیگیٹو ایموشنز پہ قابو رکھا ہوگا جو وہ نبی کی بات سنتے تھے اور بار بار اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ بہت غور سے قرآن کو سن رہے تھے، اسی لیے تو انہوں نے اتنے مشکل ماحول میں رہنے کے باوجود اسلام کو قبول کیا۔ وہ جانتے تھے کہ جیسے وہ اسلام کو قبول کریں گے ان کے ساتھ ظلم ہوگا، لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام قبول اسی لیے کیا ہوگا کیونکہ وہ غور سے قرآن سنتے تھے اور اس پہ غور و فکر کرتے تھے۔ لہٰذا جب وہ پہلے سے سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ پھر سورہ اعراف کے آخری آیات میں مسلمانوں کو اتنا خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ جب آپ کی زندگی میں بہت مشکلات آئیں، اس وقت ایمان کو پریکٹس کرنا بلکہ آسان ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایمان پر رہنا بہت مشکل ہے، لیکن بلکہ اس وقت آسان ہوتا ہے۔ اس وقت کثرت سے عبادت کرنا اور ذکر کرنا اس لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس وقت انسان دنیا اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا کیونکہ مشکلات کی وجہ سے اس کے پاس دنیا اور دولت ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ جب انسان کی زندگی بہت مشکل ہو تو اس وقت اگر اللہ اس کو تھوڑی سی بھی آسانی دے وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ یعنی مشکلات انسان کو ہمبل کرواتا ہے، لیکن جب انسان کی زندگی میں آسانی آ جائے، آرام آ جائے، قوت اور طاقت، دولت آ جائے، اس وقت ایمان پر رہنا بہت مشکل ہے۔ اس وقت اپنے آپ کو یاد کروانا کہ انسان نے جہاد کو پرائیورٹائز کرنا ہے، دنیا کو نہیں، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ مزید دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ جب اس کے پاس قوت اور طاقت اور آرام آ جائے وہ مزید ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ مسلمانوں کو اس لیے خبردار کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت تو ان سب کا ایمان بہت سٹرونگ ہے کیونکہ اس وقت ان کے اوپر مشکلات بہت ہیں، لیکن آگے جا کے جب یہ مدینہ جائیں گے، جب ان کا اپنا اسلامک اسٹیٹ ہوگا، ان کے پاس قوت اور طاقت آئے گی اور پھر بعد میں دولت بھی آئے گی، اس وقت ان کے لیے شیطان کے وسوسوں کو ہینڈل کرنا مشکل ہوگا۔ اس وقت ممکن ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جائیں۔ اس وقت ممکن ہے کہ جب ان کو جہاد کے بارے میں کہا جائے تو وہ دشمن سے گھبرائیں۔ یعنی اس وقت ممکن ہے کہ ان کے ایمان میں جو کمزوریاں ہیں وہ ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں، اور یہی ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ بدر کے دوران۔ اس لیے آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ سورہ اعراف کے آخر میں جہاں پر اللہ مسلمانوں کو بار بار خبردار کر رہے تھے، فوراً ہی سورہ انفال کے شروع میں ہی اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگ بدر میں کیا کیا غلطیاں کی۔ یعنی جنگ بدر ایک فرقان کا دن تھا، مسلمانوں کے لیے ایک بہت کامیاب دن تھا، لیکن بجائے اس کے کہ جنگ کے فوراً ختم ہونے کے بعد مسلمان اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی تعریف کریں، اپنے آپ کو ہمبل کریں، وہ مال غنیمت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے۔
لالچ کی وجہ سے مسلمانوں کا اس وقت مال غنیمت کے اوپر جھگڑا شروع ہو گیا، یعنی وہ بالکل اس طریقے سے بیہیو کرنا شروع ہو گئے جیسے وہ جاہلیت کے دور میں بیہیو کرتے تھے۔ یعنی وہی مسلمان جنہوں نے مکہ کے دور میں بہت مشکلات دیکھیں اور بہت صبر دکھایا، ان کے اندر لالچ، دنیا کی محبت کچھ بھی نہیں تھا، جیسے ان کو کامیابی ملی اور انہوں نے اتنا زیادہ مال غنیمت دیکھا، تب ان کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہت خوبصورت کنیکشن ہے سورہ اعراف میں اور سورہ انفال میں۔ سورہ اعراف جہاں پہ ختم ہو رہی ہے، اللہ بار بار مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، ان کو وارننگ دے رہے ہیں، اور وہی چیزیں ان کی ایکسپوز ہوئی جنگ بدر میں جہاں پر سورہ انفال شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس وقت کیونکہ مسلمانوں کا جھگڑا شروع ہو گیا تھا، ان کو ہمبل کروانے کے لیے اللہ نے اس وقت یہ فیصلہ سنایا کہ جتنا بھی مال غنیمت تھا اس کی ڈسٹریبیوشن نبی کے اوپر ہے، نبی جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یعنی اس وقت مسلمانوں کی لالچ کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنے کے لیے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی نبی فیصلہ کریں گے انہوں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر مسلمان نبی کے فیصلے پر راضی ہو، کوئی بھی آگے سے بحث نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ان آیات میں اللہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ذکر سنتا ہے، وہ اللہ کے کوئی بھی فیصلے پر سوال نہیں اٹھاتا بلکہ اللہ کے تمام حکم کو دل سے ایکسیپٹ کرتا ہے، چاہے اسے اللہ کے فیصلوں کے پیچھے حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ خوف اور ڈر کے اوپر فوکس کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کی محبت بھی بہت ضروری ہے، لیکن یہاں پر صرف اللہ کا خوف کے بارے میں ذکر کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ کانٹیکسٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت کیونکہ مسلمان مال غنیمت کے اوپر لڑ رہے تھے، ان کو فوراً ڈسپلن کرنا، ان کو اللہ کی ناراضگی کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں بتانا تاکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ بہت ضروری تھا تاکہ وہ اپنی لالچ کو قابو میں رکھے، اپنے نیگیٹو ایموشنز کو کنٹرول کریں۔ یعنی یہاں پر اللہ خوف کے بارے میں بات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہر مسلمان تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کرے کہ وہ کس طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ کیا یہ جیت اللہ کی جیت نہیں ہے؟ کیا یہ جیت اسلام کی جیت نہیں ہے؟ کیا مسلمان مال غنیمت کے لیے لڑ رہے تھے یا اسلام کے لیے لڑ رہے تھے؟ جیسے ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس بات پر خوش ہو کہ توحید کی جیت ہے، اسلام کی جیت ہے، وہ مال غنیمت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لہٰذا اللہ خوف کے بارے میں اس لیے زیادہ ذکر کرتے ہیں تاکہ مسلمان کو یہ بات یاد رہے کہ وہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے لیے وہ جہاد کر رہے تھے، لہٰذا وہ مشرکین کی طرح بیہیو نہ کریں۔ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو یاد کروائے کہ اس کا پوٹینشیل کیا تھا، زندگی میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ وہ وقت ہے کہ مسلمان نماز کو قائم کریں تاکہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور دولت کو خرچ کریں تاکہ اس کو یاد رہے کہ دولت سے محبت نہیں کرنی تھی، دولت کے پیچھے نہیں بھاگنا تھا، دولت کی عبادت نہیں کرنی تھی، بلکہ جو بھی آپ کو دولت ملتی ہے کچھ حصہ اپنے پاس رکھے لیکن باقی اللہ کی راہ میں لگائے، لوگوں کی مدد کریں۔ اب کیونکہ اس وقت ڈسٹریبیوشن کا فیصلہ نبی کے اوپر اللہ نے چھوڑ دیا تھا، تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر مسلمان جو جنگ میں شریک تھا اس کو ایک حصہ ملے گا، اور جو گھوڑے پر سوار تھے ان کو 2 حصے ملیں گے، ایک حصہ ان کا اپنا ہوگا اور ایک حصہ ان کے گھوڑے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان جنگ بدر میں شہید ہو گئے تھے، نبی نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ ان کے گھر والوں کو بھی کچھ حصہ ملے گا، اور پھر وہ لوگ جو مدینہ میں رہ گئے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ نبی نے خود ان کو مدینہ میں روکا تھا، نبی نے ان کو بھی حصہ دیا۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق جنگ بدر کی مال غنیمت میں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ملا، اور تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ چاہے وہ نبی کے فیصلے پہ اگری کرے یا نہ کرے، کوئی بھی آگے سے بحث نہیں کر سکتا، دل سے اس کو ایکسیپٹ کرے۔ یہ بہترین طریقہ تھا مسلمانوں کو ڈسپلن کرنے کا، تاکہ ان کو یاد آئے کہ رسول ایک عام انسان نہیں ہے جن کے فیصلوں پر مسلمان بحث کر سکتے ہیں، اور ساتھ اس لیے بھی تاکہ مسلمان کو یہ بات یاد رہے کہ دولت سے محبت نہیں کرنی، جو آپ کو ملتا ہے اس پر شکر ادا کریں۔ لیکن چاہے یہ آیات ان مسلمانوں کے لیے تھا، اس میں ہم سب کے لیے بھی بہت اہم پیغام ہے۔ مسلمانوں نے مکہ میں بہت مشکل دیکھی، بہت ظلم اور زیادتی برداشت کی کئی سالوں تک، کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا اور ان کا توکل تھا۔ وہ اس وقت ان کا ٹریننگ پیریڈ تھا، اور ٹریننگ پیریڈ اس وقت ان کا اس لیے بہت مشکل تھا کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ آگے جا کے جب مشکلات ختم ہو جائیں گی، آسانی ہوگی، ان کا ایک اپنا اسلامک اسٹیٹ ہوگا، دولت اور پیسہ آ جائے گا،
وہ ان کے لیے ایک زیادہ مشکل امتحان ہوگا۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کی ٹریننگ پیریڈ اتنی مشکل تھی اور اتنی لمبی تھی جب مسلمان مکہ میں تھے۔ اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ انفال میں کہ وہی ہوا، جب جنگ بدر ختم ہوا تو مسلمان لالچ میں آ کے مال غنیمت کے اوپر لڑنا شروع ہو گئے، اور جب بعد میں اللہ نے آیات بھیجی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو بہت سے مسلمانوں نے توبہ کیا، لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے دل میں ابھی بھی دولت، دنیا کی محبت تھی، جو آگے جا کے جنگ احد میں ایکسپوز ہوا۔ یعنی ہم اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی ٹریننگ پیریڈ اتنے سالوں تک رہی مکہ میں۔ اللہ نے صرف 2 سال یا 3 سال کی مشکلات نہیں دکھائی، بلکہ تقریباً 12 سال کی مشکلات دکھائی، کیونکہ چاہے مسلمانوں کو لگتا تھا کہ ان کا ایمان اور توکل بہت مضبوط ہے، اب وہ شیطان کے وسوسوں کو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، اللہ جانتے تھے کہ ان کے ایمان میں ابھی بھی کمزوری ہے۔ شاید اسی لیے ان کا ٹریننگ پیریڈ اتنے لمبے عرصے کے لیے رہا۔ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی اللہ ایسے مشکلات بھیجتے ہیں جو کئی سالوں تک چلتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ ہمیں فوراً آسانی کیوں نہیں دے رہا۔ ذکر کر رہے ہیں، عبادت ہم کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہماری مشکل ختم نہیں کر رہا۔ ممکن ہے کیونکہ ابھی آپ کا ٹریننگ پیریڈ ختم نہیں ہوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے، آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، آپ کے اندر توکل بھی بہت زیادہ ہے، آپ آسانی کو اب ہینڈل کر لیں گے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ نے فوراً مشکل ختم کر دی اور آپ کو آسانی دے دی تو آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، آپ کے دل میں لالچ اور غرور آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ دین کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ لہٰذا آپ کو بچانے کے لیے اللہ مزید آپ کی ٹریننگ پیریڈ کو لمبا کر رہے ہیں۔ پھر آیت 5 کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری صرف جنگ بدر کے آخر میں ایکسپوز نہیں ہوئی تھی، بلکہ جنگ بدر کے شروع میں بھی ایکسپوز ہو گئی تھی۔ اب شروع میں مسلمانوں کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ابو سفیان کے قافلے کو اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی مزید ہم نے ڈیٹیل سورہ بقرہ تفسیر سیریز میں کی تھی۔ ابو سفیان اس وقت اپنے قافلے کو لے کے سیریا سے واپس مکہ آ رہے تھے۔ سیریا میں تجارت کرنے کے بعد ان کے قافلے میں بہت مال اور بہت سونا تھا۔ یہ مال اور سونا قریش کے چیفز کا تھا، یعنی قریش کے چیفز نے اپنا سامان ابو سفیان کو دیا تھا کہ وہ سیریا میں جا کے تجارت کریں اور اس کے بدلے میں جو بھی دولت اور سونا ان کو ملتا ہے وہ واپس آ کے ان کو لوٹا دیں۔ اب اس وقت کیونکہ مہاجرین کو زبردستی مکہ سے نکالا گیا تھا، ان کو زبردستی ہجرت کے لیے کہا گیا تھا، اور وہ اپنا تمام سامان، اپنا تمام پراپرٹی مکہ میں چھوڑ کے مدینہ گئے تھے۔ قریش نے اس وقت ان کی تمام پراپرٹی پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ظاہر ہے کیونکہ یہ مہاجرین کے ساتھ زیادتی تھی، بے انصافی تھی، اللہ نے مسلمانوں کو اس وقت یہ اجازت دی کہ وہ قریش کے قافلوں پر حملہ کریں اور دولت اور سونا لے لیں۔ اب جب اس وقت ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، ان کو خبر یہ مل گئی تھی کہ آگے جا کے مسلمان ان کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کا اس وقت پلان ہے کہ وہ ان کے قافلے پر حملہ کریں گے۔ اس وقت اپنے قافلے کو بچانے کے لیے ابو سفیان نے اپنا روٹ بدل دیا، ایک اور راستہ اختیار کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں سے بچ سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بندے کو بھیج دیا کہ وہ مکہ میں جا کے قریش کو خبردار کر دے کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کیونکہ قریش جانتے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے میں ان کا اپنا مال ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس وقت مسلمانوں کے پاس 2 آپشنز تھیں۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ ابھی بھی ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے بھاگے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ قریش کے ساتھ جنگ کی تیاری کریں۔ اب نبی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جنگ کی طرف جائیں، لیکن بہت سے مسلمان گھبراتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے بھاگیں کیونکہ وہ زیادہ آسان کام تھا۔ جنگ کے لیے وہ تیار نہیں تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پورے عرب میں سب سے طاقتور فوج قریش کی فوج ہے، وہ قریش کی فوج سے لڑنا نہیں چاہتے۔ بلکہ یہ بھی نہ بھولیں کہ جاہلیت کے دور میں بہت سے لوگ یہ سوچتے تھے کہ قریش کی خاص حفاظت اللہ اور تمام بت کر رہے ہیں، اسی لیے کوئی بھی عرب قبیلہ قریش کے ساتھ نہیں لڑتا تھا، یعنی قریش کا ایک روب تھا اور بہت سے لوگ قریش سے لڑنے سے گھبراتے تھے۔ اسی لیے جب نبی کا فیصلہ یہ تھا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اللہ کا بھی یہی فیصلہ تھا، بہت سے مسلمان اس فیصلے پر راضی نہیں تھے، وہ خوش نہیں تھے، بلکہ ان آیات میں اللہ بتاتے ہیں کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ جہاد سے محبت کرے اور جہاد کے لیے ایکسائٹڈ ہو، ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ان کو زبردستی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اب حیرانگی کی بات ہے کہ چاہے ان کے پاس 2 آپشنز تھے، اللہ نے پہلے سے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک آپشن میں یہ کامیاب ہوں گے،
تو ظاہر ہے اگر نبی جنگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ جنگ میں ان کی جیت ہوگی، وہ کامیاب ہوں گے۔ ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے بھاگیں گے تو وہ ناکام ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود بہت سے مسلمانوں نے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا۔ اس وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ طے کر چکے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جیت مسلمانوں کی ہوگی، کیونکہ یہ فرقان کا دن بنے گا۔ یہ ایک ایسا دن بنے گا جہاں پر حق واضح ہو جائے گا سب کو کہ اللہ کس کی سائڈ پہ ہے، یعنی اللہ نبی کے سائڈ پہ ہے، مسلمانوں کے سائڈ پہ ہیں، یا اللہ مشرکین قریش کے سائڈ پہ ہیں۔ لہٰذا مسلمان کا ریاکشن دیکھتے ہوئے اب آپ کو مزید سمجھ آ سکتی ہے کہ سورہ اعراف کے آخر میں اللہ مسلمانوں کو بار بار کیوں سمجھا رہے تھے کہ بار بار اللہ کا ذکر کریں، نماز قائم کرے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، اپنے نیگیٹو ایموشنز پر قابو رکھے، دنیا سے محبت نہ کریں، صبر دکھائیں، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ آگے جا کے جب آسانی آئے گی تو مسلمانوں کے لیے اس وقت جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دینا مشکل ہو جائے گا۔ یعنی مکہ میں تو وہ اپنی زندگی قربان کر رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، لیکن اللہ جانتے تھے کہ مکہ میں تو مشکلات ہیں، جب آسانی آئے گی، قوت اور طاقت آئے گی، دولت ان کے پاس آئے گا، تب شیطان کے وسوسے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس وقت اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسانی مشکل سے زیادہ بڑا امتحان ہے۔ یعنی اس وقت جب نبی مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بدر میں ان کو جیت ملے گی تو وہ جنگ کے لیے تیار ہوں، تو کیا مسلمان اس وقت بھول گئے تھے کہ اللہ نے کیسے معجزے کے ذریعے ان کو قریش سے بچا لیا، مکہ سے نکال کے ان کو ایک پورا اسٹیٹ دے دیا، ایک اسلامک اسٹیٹ مدینہ میں دے دیا۔ تو جو خدا اتنا بڑا معجزہ ان کے لیے کر سکتا ہے، تو کیا وہی خدا ان کو جنگ بدر میں جیت نہیں دے سکتا؟ کیا مسلمان اس وقت بھول گئے تھے کہ نبی کو ہمیشہ اللہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب جنگ بدر سے پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کثرت سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے۔ ظاہر ہے ان کے اندر توکل بھی تھا، ایمان بھی بہت زیادہ تھا، لیکن وہ ساتھ یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، کچھ ایسے مسلمان ہیں جو قریش سے ابھی بھی گھبراتے ہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی یہ بھی جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس چاہے اپنا اسلامک اسٹیٹ ہے، مسلمانوں کی تعداد ابھی بھی بہت چھوٹی ہے اور پورے عرب اس وقت مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ لہٰذا چاہے نبی کے اندر توکل اور ایمان تو بہت زیادہ تھا، وہ اس بات پہ گھبراتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو بدر میں شکست ملی اور بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو آگے پھر اسلام کا کیا ہوگا؟ یعنی جو لوگ شہید ہو جائیں گے، نبی کو ان کی فکر نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے جو شہید ہو گیا اس کو تو جنت مل جائے گی، اور ظاہر ہے اللہ تو ان سے راضی ہے۔ نبی کو فکر اسلام کی تھی کہ اگر بدر میں تمام صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے مسلسل نبی کو سپورٹ کیا، جن کا ایمان بہت مضبوط تھا، تو اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو اسلام کا کیا بنے گا؟ لہٰذا اس وقت اللہ نے نبی کو تسلی دی، یہ بتا کر کہ اللہ لازماً 1000 فرشتے بھیجیں گے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ لہٰذا مسلمان یہ نہ سمجھے کہ وہ اکیلے ہیں، اللہ کی فوج ان کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ پیغام اس لیے دیا تاکہ ان کے دل میں امید ہو، وہ دشمن کو دیکھ کے نہ گھبرائیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ آیت 10 میں بتاتے ہیں کہ اصل کامیابی، وکٹری صرف اللہ کے پاس ہے۔ یعنی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ ان کو فرشتوں کی ضرورت ہے، جب اللہ ان کے ساتھ ہے تو ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، چاہے ان کو فرشتوں کی ضرورت نہیں، اس وقت اللہ ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ فرشتے ضرور بھیج دیں گے، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا ارلی ٹریننگ پیریڈ ہے، ابھی بھی ان کا ایمان کمزور ہے، ابھی ان کی امت کھڑی ہوئی ہے، اسلامک اسٹیٹ ابھی ان کی بنی ہے، اور قریش کے خلاف یہ ان کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ لہٰذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ لازماً 1000 فرشتے بھیجیں گے۔ اس وقت ان کی ایمان کی یہ حالت تھی کہ ان کے لیے ایسا پیغام سننا بہت ضروری تھا۔ اب حیرانگی کی بات ہے، آپ یہی پیغام سورہ آل عمران میں دیکھ سکتے ہیں، آیت 123 سے 127 میں، جب مسلمانوں نے جنگ احد کے لیے جانا تھا۔ لیکن اس میں آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ اس سورہ میں اللہ ہمیں پہلے آیت 7 میں بتا رہے ہیں کہ کامیابی گارنٹیڈ ہے، یعنی جیت ہمیشہ سچ کی ہوگی، تو لازماً مسلمان جیتیں گے، چاہے مجرمین کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے۔ اور پھر یہ بات بتانے کے بعد آیت 9 میں اللہ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اللہ لازماً فرشتے بھیجیں گے۔ اب سورہ آل عمران میں آپ یہی دو باتیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل اپوزٹ ہے۔ وہاں پر آیت 124 اور 125 میں اللہ پہلے مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ فرشتے بھیجیں گے، اس کے بعد اللہ آیت 127 میں ان کو بتاتے ہیں کہ جیت ہمیشہ حق کی ہوگی۔ تو یہاں پر ایک فرق کیوں ہے؟
ایسا کیوں ہے کہ جنگ بدر سے پہلے اللہ نے پہلے ان کو بتایا کہ جیت حق کی ہوگی، اس کے بعد اللہ نے ان کو امید کا پیغام دیا کہ اللہ فرشتے بھی بھیجیں گے، لیکن سورہ آل عمران میں اللہ نے بالکل اپوزٹ کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ بدر کے دن وکٹری گارنٹیڈ تھی، یعنی اگر مسلمانوں کی ایمان میں کمزوری بھی ہے، اگر ان کی کچھ غلطیاں بھی ہیں، تو اللہ ڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہوئے ان کو مضبوط کر دیں گے، کیونکہ اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر دیا ہے کہ جنگ بدر فرقان کا دن ہوگا۔ یہاں پر پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ مسلمانوں کو شکست ملے۔ یعنی جنگ بدر سے پہلے جہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، قریش بھی کثرت سے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، ان کو واقعی یہی لگ رہا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا بدر میں فرقان کا دن ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ اللہ ثابت کر دیں کہ اللہ کس کے ساتھ ہے۔ اسی لیے چاہے مسلمانوں کی فوج صرف 313 تھے اور قریش کی فوج 1000 تھی، اللہ پہلے سے فیصلہ کر چکے تھے کہ جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ اس لیے آپ سورہ انفال میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے پہلے مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ جیت حق کی ہوگی، اس کے بعد انہوں نے ان کو یہ پیغام دیا کہ اللہ لازماً فرشتے بھی بھیجے گا۔ لیکن جنگ احد میں وکٹری گارنٹی نہیں تھی، بلکہ صرف جنگ احد نہیں بلکہ تمام جنگوں میں اللہ نے یہ چیز واضح کر دیا تھا کہ جیت کنڈیشنل ہوگی۔ اگر مسلمانوں نے اپنے دل میں دشمن کا خوف نکال دیا، اگر ان کے دل میں واقعی ایمان ہے، توکل ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ہے، تب وہ لازماً جیتیں گے۔ لیکن اگر ان کا ایمان کمزور ہے، اگر ان کے دل میں ابھی بھی دنیا کی محبت ہے، تو پھر جیت ان کی نہیں ہوگی۔ اسی لیے کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کی جیت ان کی بیہیویئر پر کنڈیشنل تھا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے پہلے ان کو امید کا پیغام دیا کہ اللہ ان کو فرشتے ضرور بھیجیں گے، اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ سمجھایا کہ جیت حق کی ہوگی۔ یعنی اگر مسلمان امید کا پیغام سنتے ہوئے اپنے ایمان کو بوسٹ کریں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، تو حق کی جیت ہوگی۔ لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو حق کی اس دن جیت نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس کیونکہ جنگ بدر کے وقت جیت انکنڈیشنل تھا، اسی لیے اللہ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ جیت حق کی ہوگی۔ اب یہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے فرقان کے دن، جنگ بدر کے دن کس طریقے سے بار بار انٹروین کیا تاکہ مسلمانوں کا ایمان کو مضبوط کریں، وہ گھبرائیں مت، وہ جنگ لڑے تاکہ جیت اسلام کی ہو سکے۔ اور اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی جب بھی اللہ فرقان بھیجتا ہے، جب اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری مدد کرنی ہے یا اللہ نے ہماری زندگی میں کوئی معجزہ بھیجنا ہے، تو اللہ پھر ڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہوئے ہمارا ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ ہم اسلام سے نہ ہٹیں۔ بلکہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے اندر اتنا ایمان کہاں سے آیا، جب ان کے ساتھ اتنی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، وہ پھر بھی اسلام کے راستے پر کیسے جہاد کرتے ہیں، وہ پھر بھی بار بار اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ابھی بھی جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں۔ اتنا ایمان ان کے اندر کہاں سے آیا؟ جب اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جیت مسلمانوں کی ہونی ہے اور مسلمانوں کے ذریعے اللہ نے دنیا کو پیغام دینا ہے، تو اللہ ڈائریکٹلی انٹروین کرتے ہوئے مسلمانوں کا ایمان مضبوط کر دیتا ہے تاکہ جیت مسلمانوں کی ہو، اور دنیا میں جیت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو لازماً جنت ملے جو اللہ پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جنت میں داخل کرنا ہے۔ السلام علیکم۔